اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قوم پر ہوا، وہ ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہنس رہے ہو حالانکہ جنت اور دوزخ کا ذکر تمہارے سامنے ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے موت تک کسی کو ہنستے نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی دو اہم چیزوں کو نہ بھولنا، ایک جنت کو اور ایک جہنم کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم ان عمر کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم جنگلوں میں مٹی کو نکال جاؤ، یعنی تم جنگلوں کو نکل جاؤ اور اپنے سروں پر مٹی ڈالنے لگو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے واسطے جنت مانگو اور اللہ کے ہی واسطے جہنم سے اور دوسرے عذابوں سے آزادی مانگو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام ایک دن ایسے وقت میں تشریف لائے حالانکہ وہ وقت آنے کا نہیں تھا، یعنی اس وقت کبھی آتے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف توجہ ہوئی ہے، یعنی دھیان دیا اور پوچھا اے جبریل آج آپ کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے اور یہ بغیر وقت؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت آیا ہوں جب اللہ نے جہنم کو بھڑکانے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جہنم اور اس کی آگ کی کیفیت کیسی ہے؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بخوبی جانتے ہیں مگر میں جو جانتا ہوں وہ بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آگ کو جلانے کا، اس میں 1000 سال تک آگ جلائی گئی یہاں تک کہ وہ جل جل کے سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک آگ جلائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو کر وہ پھر کالی ہو گئی۔ اب جہنم سخت سیاہ کالی ہے، قسم اس ذات کی کہ جس نے آپ کو حکم دے کر بھیجا ہے، اگر جہنم میں سوئی کے سوراخ کے برابر جہنم کھول دیا جائے تو زمین و آسمان اور تمام مخلوق اس کی گرمی کی وجہ سے مر جائے۔ اب اللہ نہ کرے ان میں اگر ہمارا جانا ہوا، اللہ نہ کرے آپ بھی جائیں یا میں بھی جاؤں، کوئی امت مصطفیٰ نہ جائے، ایسی ہم ایک دوسرے امت مصطفیٰ کے لیے دعا کرتے ہیں، مگر کبھی اگر ہوا تو کیا ہوگا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اعذنا من النار، اللہم انی اسألک الجنہ، یہ دعا مانگنا چاہیے۔
اور پھر فرمایا قسم اس ذات کی کہ جس نے آپ کو برحق بنایا، اگر جہنم کے داروغہ میں سے کوئی ایک داروغہ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سارے اہل زمین اس کی بد شکلی اور بدبو کی وجہ سے مر جائے۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق اور امام الانبیاء بنایا ہے، اگر جہنم کی جنجیر کا ایک کڑا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اگر دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو سب ریزہ ریزہ ہو جائے، ان کو رکھنے کی کوئی جگہ نہ ملے، یہاں تک کہ وہ گرتے گرتے زمین کے انتہا کو پہنچ جائے، یعنی سات زمین تحت الثری تک پہنچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کرو، میرے دل کو اور نہ پھاڑو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر جبریل امین علیہ السلام بھی رو پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے۔ آپ نے فرمایا جبریل تم کیوں روتے ہو؟ آپ کا تو اپنے رب کے پاس بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت جبریل نے کہا کہ میں کیوں نہ روں، نامعلوم خدا کے علم میں میرا کوئی دوسرا درجہ ہو، یہ کہہ کر خدا مجھے مبتلا کر دے جس طرح شیطان کو مبتلا کیا، یا جس طرح ہاروت فرشتے اور ماروت فرشتے کو مبتلا کیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رونے لگے اور جبریل امین بھی رونے لگے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے سب رونے لگے، اور اتنے میں خدا کی پکار آئی، اے جبریل، اے میرے حبیب محمد رسول اللہ، ہم نے تم دونوں کو امن دیا، نافرمانی سے محفوظ رکھا۔ یہ حوالہ ہے طبرانی ترغیب اور دیگر ساری کتبوں کی۔ اب ایک نقطہ میں یہاں یہ بھی تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، کئی لوگ ایسے ہیں جو نعت رسول پڑھتے ہیں، لوگ سنتے بھی ہیں، اور ان میں کوئی شریعت کا پابند بھی ہوگا، داڑھی والا بھی ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ سب یہ ہوں گے، اور بڑے شوق سے کچھ ایسے اثار پڑھے جاتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ، مگر پہلے اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ یا تو خود امام الانبیاء آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی، تو خوف بھی ایک چیز ہے، اس کے لیے ہمیں ایسا بننا چاہیے، ایسی تیاری کرنی چاہیے، ہاں پھر کچھ ہو سکتا ہے۔ رہی بات تمہارے دل میں خیالات ہوگا ابھی نسبت بڑی چیز ہے، ہم یہ ہیں وہ ہیں، نسبت کی بات چھوڑو، نسبت کی وجہ سے ہم ابھی بھی بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال ہم خود جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، مگر ہو سکے یہاں تک اطاعت کرنا چاہیے۔ ایک مثال سمجھانے کے لیے تم کو چھوٹی موٹی، 2 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں، آپ کا کہنا مانتے ہیں تو نہیں مانتے، محلے والوں کو بھی پریشان کرتے ہیں، اور بڑے بدماش، جگاری، شرابی اور برائیاں ہے، کیا آپ کے دل کو سکون ملے گا؟ اس طرح سے تو نہیں، ایک مثال سمجھائے تو ماں باپ سے تو زیادہ اللہ ہمیں 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اور اس سے زیادہ امت خزاں میں آرام فرمانے والے آقا کریم ہمیں پیار کرتے ہیں، اور رات دن روتے ہیں، زندگی میں روئے
خلوت میں، جلوت میں، جنگوں میں کہاں آپ کو سکون تھا؟ کبھی اپنوں نے ستایا، کبھی باہر والوں نے ستایا۔ سنو، میرا ایک چھوٹا سا پروگرام ہو چکا ہے، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت سے پیار، کیسے کیسے ظلم کیا، پھر بھی دعا کے لیے ہمیشہ آپ کے ہاتھ اٹھے رہتے تھے۔ ایک ناراضگی کے ساتھ ہم ان سے پیار کریں اور ایک ان کی جو رضا ہو اس طرح سے پیار کریں تو پھر کتنا فرق ہوتا ہے۔ ایک بچہ ماں باپ کا کہنا مانتا ہو، ہر وقت اطاعت میں ہو تو ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ، یہ ایک مثال دی، اس سے زیادہ 70 گنا زیادہ پیار اللہ تم سے مجھ سے کرتا ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کے محبوب رسول اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ پھر ہم بے وفا ہوں، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، ہم ایسے بڑے امتی کی، ایسے بڑے نبی کی امت پیدا ہوئی، امام الانبیاء علیہ السلام کی امت میں ہمیں پیدا کر دیا گیا، اور ایسے فضائل کہ ہم کریں تو بھی ثواب، نہ کریں تو بھی ثواب، یہ ساری ہم امت کے لیے اللہ نے خیر امت کا ہمیں خطاب دیا، اور ہمارا ذکر قرآن اور حدیثوں میں بھی بتایا۔ پھر ہم نافرمانی کریں، باہر جا کے بڑے پیروں کے، علماء کرام سیدوں کے ہاتھ چومے، نذرانہ دے، ماں اور باپ کھٹیے پہ سوئے ہو، بیمار کی حالت میں، شوگر ہو گئی ہو، کولیسٹرول تھائرائیڈ ہو گیا ہو، روتے ہو بیٹا دوا لا دے، پیسہ نہیں ہے ماں، ہم پیسے نہیں ہے، ایک جھڑک کے دے دے۔ اب بہت سی بات، کئی ایسی جگہ بھی میں نے دیکھا، عورتوں کی محبت میں، بچوں کی، اپنے بچوں کی محبت میں ماں باپ کی بستر دور ہو جاتے ہیں، گھر میں سے باہر گیلری میں سوتے ہیں، کھانسی آتی ہے تو ان کے بچے کو، ان کی بیوی کو تکلیف ہوتی ہے، آہستہ آہستہ پہ اسے آشرم، یتیم خانے میں، مسافر خانے میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے تعلیم کیا اسلام کی، یہ ہے کہ عاشق رسول۔ پھر جمعرات جمعرات پھر چھٹی چھٹی کو خواجہ کے دربار میں ماتھا ٹیکنے جاتے ہیں، تو وہ جانتا ہے یار، کئی ولیوں کے دربار میں ہم جاتے ہیں تو وہ جانتے ہیں یار کہ یہ کیا کر کے آیا ہے، اس کے گھر میں کیا ہے، اللہ نے ان کو آنکھیں دی ہے، تو پھر کیسے کام چلے گا؟ اس لیے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا، عمل کرنے والا بننا ہوگا، بنانا ہوگا۔ پھر یہ اوپر سے سارے ظلم و ستم، حق کو حصہ لینے والے لے رہے ہیں، ظلم کرنے والے ظلم کر رہے ہیں، اور ہم بے خوف اپنی مستی میں مجھے کیا، تجھے کیا، اس سے کیا، پڑوس میں جھگڑا ہوا تو اس کا ہے، کیا ہے یار؟ ارے دین مصطفیٰ تو یہ ہے، جھگڑا ہوتا ہے صلح کرواؤ تو ثواب، ہنسو تو ثواب، ان کی محبت میں رونے لگو تو ثواب، کھانا کھا کے الحمدللہ کہو تو ثواب۔ کیسا ہمیں دین دیا ہے اللہ نے، ہم کیسے کلمہ پڑھنے والے ہیں، الحمدللہ، ہم مر جائیں تو بھی ثواب۔ ہاں، تو ہمیں سوچنا چاہیے یار، اور یہی ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کیا کریں عمل تو ثواب، نیت کر لیں تو ثواب، جیسے میں نے پچھلے وقت سنایا۔ اور ایک اور پروگرام ہے جس کا نام ہے رحمت کے خزانے، اور توبہ قبول ہوگی، اس میں بھی یہ سارے چھوٹے چھوٹے نیکیاں کرنا، جذبات نیکیوں کے بتائے ہیں، ثواب کتنا ملے گا،
اجر کتنا ملے گا وہ بتایا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو کچھ تو کرنا ہوگا، آپ میں اور مجھ میں کچھ چینج لانا ہوگا، تبھی ہم آگے چل کر کامیاب ہو سکیں گے، ورنہ پھر بس اس کے شہر میں ہوا، وہ جگہ ہوا، ہمارے یہاں نہیں ہوا، تم سوچ بھی نہیں سکو گے، تمہارے شہر میں بھی ہو جائے گا، گاؤں میں بھی ہو جائے گا، گھر تک بھی ہو جائے گا، اگر ہم سست رہے تو۔ اس لیے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے، ان کی محبت میں رہنا چاہیے، پیار محبت پریم کا سندیش پیغام پہنچانا چاہیے کہ اسلام ایمان مانو سوا محبت کیا ہے۔ اللہ تمہیں توفیق دے، جیسے کہ کام نیکیاں کرے نہ کرے پھر بھی ثواب ہے، جیسے صدقہ کرے اور کچھ صدقہ جاریہ بھی کرے، مثلا کوئی کتاب تصنیف کرے، مسجد بنائے، مدرسہ بنائے، کنواں کھدوائیں، آج کل اس کنویں کا معنی یہ کہ بورنگ کروائیں، مسافر خانہ بنوائیں، یتیم خانہ بنائیں، غریبوں کو کھانا بانٹیں، یہ سب ساری چیزیں صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر نیک کام کرنے سے عاجز ہو نہ سکے، جیسے موقع نہ ملے، تو حدیث پاک میں ہے کہ نیت کر لے، اللہ نے مال دیا ہے، علم بھی دیا ہے، تو اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، صلح رحمی کرے، کرواتا رہے، اور حق سب کے ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، خیرات فطرہ ادا کرے، اللہ کے خاطر قرض بھی دیا کرے، یہ سارا ثواب ہی ثواب ہے۔ پھر اگر وہ کوئی کرتا ہو اور پھر آپ سوچے میں بھی اس کی طرح کروں گا، اگر سوچا ہے اور کروں گا کہا ہے تو بھی تمہیں ثواب ہے۔ یہ سب حدیثوں میں ہے، ترمذی، مسلم، بخاری۔ جس نے سچے دل سے اللہ سے شہادت کا سوال کیا تو اس کو خدا شہید کے درجے پر پہنچا دے گا، اگر پھر وہ بستر پہ بھی کیوں نہ مرا ہو۔ نیت اور ثواب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غزوہ تبوک سے جب ہم واپس تشریف لا رہے تھے تو مدینے کے قریب پہنچے تو ارشاد فرمایا، بلا شبہ مدینہ منورہ میں بہت لوگ ہیں اور ان کا حال عجیب ہے، وہ یہ کہ تم کتنا کچھ چلے ہو، کتنی وادیاں تم نے طے کی ہے، اس سب میں وہ تمہارے اجر کے برابر شریک ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے کہا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں ہوتے ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس لیے کہ وہ مدینہ سے باہر نہ نکل سکے، اس کی وجہ معذوری یعنی مجبوری نے اس کو روک دیا ہے، اور اس کی نیت تھی تو اللہ نے اس کو یہ اجر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی حوالہ ہے بخاری و مسلم شریف کا۔ اگر کسی نیک کام کو شروع کر دے اور شروع کر کے کسی وجہ سے پورا نہ کر سکے تو اس کو عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا، جیسا حدیث پاک میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج کے لیے یا عمرہ کے لیے یا جہاد کے لیے اپنے گھر سے نکل گیا اور راستے میں فوت ہو گیا تو اس کے لیے خدا مجاہد اور حاجی اور عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور وہ ثواب قیامت تک ملتا رہے گا۔
قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکل جائے اور اس کی موت آ جائے، تب بھی اللہ کے ذمہ اس کا ثواب ثابت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نہ کریں تو بھی، کریں تو بھی، جیسے کہ ہم نے نیت کر لی کہ آج میں تہجد کی نماز پڑھوں گا اور سو گیا، آنکھ نہ کھولی، اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں میں آپ کو کہ کیا ہمیں کلمہ پڑھنے والے کو مل گیا ہے، نیت کریں تو بھی ثواب، عمل کریں تو بھی ثواب۔ میں نے بتایا نا، کھائیں پئیں ہنسے بولیں، ثواب ہی ثواب، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور پھر بھی ہم سست ہیں۔ بس یہ دماغ سے نکال دیں کہ اس کا ہو گیا، وہاں ہو گیا، میرے کیا، تیرے کیا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز عشاء کی نماز پڑھی، یعنی جس نے نماز عشاء جماعت سے پڑھی تو اس نے آدھی رات نماز پڑھی، اور جس نے صبح کی نماز بعد جماعت پڑھی تو اس نے گویا ساری رات نماز پڑھی۔ اب یہ دو نماز جماعت سے ہم پڑھ لیتے ہیں اور پھر ساری رات سوتے رہتے ہیں تو بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم امت کے لیے ہے، امت ہم خیر والی ہیں اور یہ ہمارے لیے ہے۔ پھر فرمایا، جماعت میں جس قدر زیادہ آدمی ہو اسی قدر فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک شخص کی نماز دوسرے کے ساتھ مل کر تنہا نماز پڑھنے سے بہت پاکیزہ ہے، اور ایک شخص کی نماز دو شخصوں کے ساتھ مل کر پڑھنا اور افضل ہے۔ اس طرح سے جتنا زیادہ جماعت ہو اسی قدر اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ یہ حوالہ ہے ابو داؤد کا۔ جو مسلمان کوئی پودا لگائے، درخت لگائے اچھی نیت سے، یا کھیتی بوئے، پھر انسان یا پرندہ کوئی بھی اس میں سے کھا لے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ یہ بھی مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ اور کھا کر شکر کرنے والا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کے برابر ہے۔ جب اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو چلے اور صرف نماز ہی کے لیے جا رہا ہے تو ہر قدم پر ان کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے روز، یہ دیکھو اللہ کی شان کیا ہے، یہ بھی ایک کرم ہے بزرگوں کا۔ آپ کہو گے کہ واہ کیا ہمیں اسلام ملا ہے۔ حضرت اوس بن اوس فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کی روز اپنی بیوی کو غسل دلایا، یعنی ہم بست ہوا، تو اس روز اپنی بیوی سے غسل کیا، شروع خطبات میں شریک ہوا، یعنی جمعہ پڑھا، سویرے ہی پیدل گیا، سوار نہ ہوا تو چل کے گیا، اور خطبہ دھیان سے سنا، ہاتھ پیر ادھر ادھر، دھیان گردن ادھر ادھر نہیں کی، یعنی کھیل کود میں اپنے آپ کو نہیں رکھا، تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے ایک سال بھر کے روزے رکھنے اور ایک سال رات کو جاگنے، نماز میں قیام کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔
یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ بہت سارے لوگ خطبہ میں بیٹھتے ہیں ایسے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، کبھی کھجلاتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کچھ نہ کچھ کیا کرتے ہیں۔ یہ نہیں، خطبہ میں بیٹھ گئے بس، خاص آ رہی ہے، کھجلی آ رہی ہے تو بھی ہاتھ ادھر ادھر نہیں، دھیان سے بس سننا ہے خطبہ۔ ہاں، تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جہاد کے لیے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کے وعدے کو سچا جانتے ہوئے اس نے گھوڑا پالا یا اور کوئی چیز خریدی یا اس کا پیٹ بھرنے کے لیے سیر ہو کر اس کو کھلایا، پھر اس نے لید بھی کیا، پیشاب بھی کیا، تو وہ بھی قیامت کے دن اس شخص کے ترازو میں نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ ہاں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے والی جو اولاد اپنے والدین کی طرف ایک مرتبہ رحمت سے، یعنی اولاد ماں باپ کو ایک مرتبہ بڑی پیار سے رحمت کی نظر سے دیکھے تو اس کے لیے ہر نظر کے بدلے اللہ ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم دن میں 100 مرتبہ دیکھیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ بہت بڑا ہے، اس سے بھی زیادہ لکھ دے گا۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو اس کے لیے سال بھر جس نے روزے رکھے اس کو اتنا ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا عمل کرنے پر بڑی نعمتوں کا شکریہ شمار کیا ہے، جیسے کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں اور کھا کر یہ پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تو وہ اس کھانے کا حساب نہ ہوگا۔ ابو داؤد روایت ہے۔ اس طرح سے بہت سارے ایسے اعمال ہیں، اور اس کے لیے ایک کتاب بھی ملتی ہے چھوٹی سی، ہر بھاشا میں ملتی ہے، کیا مقبول دعائیں، کیا وہ آپ پڑھیں، اس میں دعا ہے، صرف فضائل تو بہت زیادہ نہیں ہے۔ اب جیسے چاش کی نماز پڑھ لی، آپ نے فرمایا انسان کے جسم میں 307 جوڑ ہے، اس کے ذمہ ہے کہ ہر جوڑ کے بدلے کچھ صدقے دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کس سے ہو سکتا ہے کہ ہر جوڑ کے بدلے صدقہ دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد سے کوئی تنکا بھی اٹھا لے وہ بھی صدقہ ہے، اور اگر تمہیں موقع ملے تو چاش کی 2 رکعت یا 12 رکعت پڑھ لو تو وہ بھی 360 جوڑوں کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مشکوٰۃ شریف، جس نماز کے لیے مشقوات کی جائے اور اس نماز سے 70 درجے بڑی ہوئی ہو جو بغیر مشقوات کے پڑھی جائے۔ آج تو لوگوں کو مشقوات لینا ہی نہیں، اور کچھ لوگ لیتے ہیں، ان کی عادت ہے۔ نیکیوں کے ذریعے گناہ معاف، جیسا قرآن مجید میں ہے، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ سورہ ہود۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ حج سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک نماز سے دوسری نماز تک جو گناہ ہو جائیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ کوئی وضو اور اچھی وضو کرے تو جسم کے اس کے گناہ
نکل جاتے، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پر یقین رکھتا ہو، عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے آئندہ گناہوں کا کفارہ فرما دے گا۔ عاشورہ کا جو روزہ رکھے تو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے تو 1 سال کے پچھلے روزے کا ثواب اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مسلم شریف ہے۔ اور پھر علماء نے بتایا ہے کہ جن حدیثوں میں گناہ معاف ہونے کا ذکر ہے، اس سے مراد چھوٹے چھوٹے گناہ صغیرہ جس کو کہتے ہیں، کبیرہ کے لیے توبہ کرنا واجب ہے۔ ذرا ذرا عمل کرنے پر جنت کا وعدہ، جنت میں محل بنانے کی خوشخبری۔ مثلا حدیث میں ہے، جو شخص اذان دے اور اذان کا جواب دے اس کے لیے جنت ہے۔ دوسری حدیث، جو کوئی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہے، دوسرا کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ والا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اور جنت بھی 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ مسلم شریف کی حدیث، جس نے مغرب کی نماز کے بعد 12 رکعت یا 20 رکعت پڑھی تو خدا جنت میں ایک سونے کا محل بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے ہدایت نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک اور عشق رسول کا واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عامر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عبداللہ زبیر نے یہ قصہ سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پشتانے یعنی کہ ہجامہ کر رہے تھے۔ فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ یہ خون لے جاؤ اور ایسی جگہ جا کے ڈالو جہاں کسی کی نظر نہ ہو، نظر نہ پڑے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے گھر سے باہر نکل کر سوچا کہ کہاں ڈالو، سب کی نظر پڑے گی۔ آپ نے وہ خون پی لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پاک میں واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عبداللہ خون کو پھینکا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں یا رسول اللہ، ایسی جگہ پھینکا ہے جہاں کسی کی نظر نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، مسکرایا اور کہا، اچھا آپ نے پی لیا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، ہاں جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے پی لیا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کبھی ہلاکت نہ ہوگی اور تم مروان عبد الملک کی طرف سے جو فتنہ میں پیش آئے گا اس کی طرف بھی ابو موسیٰ ابو قاسم نے فرمایا کہ اس سے بھی تم بچو گے اور تم میں اس فتنے میں اتنی لڑائی کرو گے سخت کہ تمہارے اس خون کی برکت سے وہاں کامیابی نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور عشق کا قصہ سنتے ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھنے یعنی ہجامہ لگوائے اور پھر فرمایا، یہ خون لے جاؤ اور اسی جگہ دفن کر دو
جہاں جانور پرندہ انسانوں سے محفوظ رہے۔ اور پھر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بھی اسے چھپ سے پی لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ حرکت سے خوش ہوئے اور ہنس دیے۔ یہ عاشق لوگوں کا کمال تھا کہ خون پی لیتے تھے۔ ایک حدیث میں تو میں نے پڑھا ہے کہ آپ کا مبارک پیشاب بھی پی لیتے تھے۔ وہ نور والے بدن کا نور والا پیشاب ہوتا تھا، ہمارے تمہارے جیسی تھوڑی بات تھی، کیونکہ وہ صحابی تھے، وہ نہیں تھے، آپ سمجھ جاؤ، وہ نہیں تھے کہ ہمارے نبی کے بارے میں ہم ایسا سوچیں، وہ نور والے تھے یار۔ جب ولیوں کا کمال ایسا ہے تو پھر ان کا کمال کیسا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے سارے نبیوں سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد اللہ تعالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور بشر بھی ہے اور بشر بھی ہے۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اگر کوئی اچھی نیت سے اپنے بیٹے کا نام محمد احمد رکھتا ہے تو اس کی برکتیں، جس گھر میں محمد ہو اس گھر میں برکت بھی ہوتی ہے، رحمت بھی ہوتی ہے، اللہ کا فضل بھی ہوتا ہے۔